بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خادم حسین گل اور آج پروگرام کر رہے ہیں۔ خدا خدا کر کے وہ گھڑی آ گئی، آج 8 فروری ہے، الیکشن ہو رہا ہے، تمام حلقوں میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت فیصل آباد کے 10 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، جبکہ 21 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، جس میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ تمام جماعتوں کے جو ووٹر ہیں، تعلق رکھنے والے، وہ اپنے اپنے پسند کے امیدوار اور جماعت کو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ آج کا الیکشن جو ہے اس میں ڈفرنٹ صورتحال ہے، کیونکہ آج صبح سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ فیصل آباد اور گرد و نواح میں موبائل سروس جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کیوں بند کیا گیا ہے، کس لیے بند کیا گیا ہے؟ جبکہ اس کے علاوہ نیٹ بھی جو ہے وہ اس وقت بند ہے۔ جب موبائل سروس بند ہوگی تو نیٹ صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ شہریوں کا کہنا ہے، ووٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نیٹ بند کرنے، موبائل بند کرنے کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ضعیف خواتین، مرد وہ پولنگ اسٹیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ 90 سال کے بابے جو ہیں وہ سوٹی کے سہارے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، ان میں جوش بہت ہے۔ خواتین ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، 75 سال ان کی عمر ہے، اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کی طرف آ رہی ہیں۔ جو وہاں پہ ووٹر ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بار اپنا حق جو ہے وہ لیں گے، ووٹ کا حق، ووٹ دے کے وہ اپنا حق لیں گے۔ اس وقت سب سے جو کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ فیصل آباد کے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں آ رہا ہے۔ ایک حلقہ جو ہے وہ عابد شیر علی کا حلقہ ہے، جس میں این اے 102 ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی ہیں، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ چنگیز خان کاکڑ ہیں، ایڈوکیٹ، ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے۔ اس حلقہ میں پچھلی بار 2018 کے الیکشن میں فرح حبیب نے عابد شیر علی کو شکست دی چند ووٹوں سے، تو اب کی بار دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو دلچسپ حلقہ ہے جس میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے این اے 100 پورا۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، اور آزاد حیثیت سے ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ سدرا سعید بندیشہ نثار جٹ کی قریبی رشتہ دار ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میدان میں ہیں۔ اب دیکھیں رزلٹ کیا نکلتا ہے، لیکن سب سے حساس جو حلقہ ہے وہ اس کو تصور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم شروع سے بات کریں تو جو چک جمرہ کا حلقہ ہے وہاں پہ علی افضل شاہی اور آزاد علی تبسم میں مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو خفیہ ہاتھ تھے پچھلی بار بھی ضمنی الیکشن میں بھی علی افضل شاہی کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی ایم پی اے کے الیکشن میں۔ اب کی بار دیکھیں وہ ہاتھ، وہ معاملات، وہ رشتہ داریاں کام آتی ہیں کہ نہیں آتی، لیکن مقابلہ ہے۔ اگر دوسری جانب جڑاوالا کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رائے حیدر کرل ہے، وہ آزاد حیثیت سے لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی کشتی میں آخری کیل ٹھوکنے والے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے، ان میں نواب شیر وسیر تھے، وہ اب نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تانجلے والا کی بات کی جائے تو وہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار نے نون لیگ کے امیدوار کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے، اس میں حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے ہمایوں اختر ہیں، ان کے درمیان مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ سمندری کی بات کی جائے تو وہاں پہ شہباز بابر ہے، وہ سابقہ الیکشن 2 الیکشن میں بھی وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اب کی بار ان کے مقابلے میں رانا فاروق ہے
پیپلز پارٹی سے، اور جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار بھی جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ بچکوٹ کے حلقے کی بات کی جائے تو وہاں پر قاسم فاروق ہے نون لیگ کے امیدوار، اور ملک عمر فاروق سابق ایم پی اے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ذات حیثیت سے انہوں نے 2018 کا الیکشن جیتا تھا ایم پی اے کا، اب وہ تحریک انصاف کے ایم این اے کے امیدوار ہیں۔ کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہونا ہے، یہ تو رزلٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن موبائل سروس کا بند ہونا، نیٹ کا بند ہونا، یہ کسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا۔ جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو راجہ ریاض کی سیٹ ہے ان کا بیٹا جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، پہلے راجہ ریاض خود تھے، این ٹائم پہ آگے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کو آگے کر دیا کہ یہ میرا بیٹا الیکشن لڑے گا، کیونکہ ان کو اپنی شاید مبینہ طور پر شکست نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو الیکشن میں اتار دیا۔ رزلٹ اصل حقائق جو ہے وہ رزلٹ آنے کے بعد پتہ چلیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آج صبح سے میں الیکشن کی کوریج کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر دوں۔ ابھی پولنگ کا عمل جاری ہے، دیکھیں کس کی قسمت کا قرعہ نکلتا ہے، کس کے نام پہ نکلتا ہے، وہ تو گنتی کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اپنے میزبان خادم حسین گل کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔